الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز تراویح کی طوالت۔ سوال کیا گیا ہے، ایک مسجد کے امام صاحب نماز تراویح کی ہر رکعت میں ایک صفحہ قرأت کرتے ہیں جو کہ 15 آیت کے قریب ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لمبی قرأت کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ قرأت چھوٹی ہے۔ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ نماز تراویح میں سنت کیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لمبی ہونے کی کوئی معروف حد پائی جاتی ہے یا نہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ صحیح بخاری میں حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کا قیام 11 رکعات فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرأت اور ارکان میں طوالت فرماتے، حتیٰ کہ آپ نے ایک بار تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر 5 سپاروں سے بھی زیادہ ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آدھی رات یا اس سے قبل یا کچھ بعد قیام کرتے اور پھر طلوع فجر کے قریب تک جاری رکھتے۔ اس طرح آپ تقریباً 5 گھنٹوں میں 13 رکعات ادا فرماتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ قرأت اور ارکان لمبے لمبے ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع کر دیا تو وہ ایک رکعت میں سورۃ البقرہ کی تقریباً 30 آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی 4 یا 5 صفحات۔ اس طرح وہ سورۃ البقرہ کو 8 رکعات میں ختم کرتے تھے، اور اگر وہ اسے 12 رکعات میں ختم کرتے تو وہ سمجھتے کہ نماز کو مختصر اور تخفیف کے ساتھ ادا کیا ہے۔ نماز تراویح میں سنت یہی ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر نماز تراویح تخفیف کے ساتھ ادا کی جائے تو رکعات کی تعداد 40 تک کر دی جائے، اور اگر اختصار پسند کیا جائے تو پھر 11 رکعت یا 13 رکعت ادا کی جائے، اور اس میں قرأت زیادہ اور ارکان لمبے لمبے کرنے چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو سکے، کیونکہ سنت 11 رکعات ہی میں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اتنے وقت میں تراویح ادا کی جائے جب دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو، جو کہ 1 گھنٹے سے کم نہیں ہو سکتا، اور جو اسے طویل اور لمبا سمجھے تو اس نے منقول احادیث کی مخالفت کی، اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1064661۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔